چیئرمین نیب کی مدت ملازمت میں توسیع ہوگی، یہ نئے چیئرمین کی تعیناتی۔ وزیر اعظم عمران خان نے اہم اجلاس آج طلب کر لیا۔ وزیر قانون فروغ نسیم، معاون خصوصی شہزاد اکبر اور مشیر پارلیمانی امور بابا روان شرکت کریں گے۔ متعلقہ حکام نے اجلاس میں پیش کرنے کے لیے سفارشات تیار کر لی۔ آئین و قانون کے تقاضے کو پس پشت ڈال کر چیئرمین نیب کو توسیع دی جا رہی ہے۔ صدر قلم لے کر وزراء کے تیار کردہ آرڈیننس پر دستخط کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ قانون کہتا ہے کہ مشاورت کی جائے مگر وزیر اعظم انکاری ہیں۔ سینئر نائب صدر نون لیگ شاہد خاقان عباسی کی میڈیا سے گفتگو، کہا پینڈورا لیکس پر کمیٹی بنانا بیکار ہے، اس پر کرمنل کارروائی ہونی چاہیے۔ موجودہ حکومت 15 سے 20 کمیشن بنا چکی ہے مگر کسی کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ میثاق معیشت کی بات کی تو مذاق میں اڑایا گیا۔ کہاں گئیں وہ 200 ارب ڈالرز لانے کی باتیں؟ بجلی گیس کے بل دیکھ کر عوام کی چیخیں نکل جاتی ہیں۔ اشیاء ضروریہ کی قیمتیں کئی گنا بڑھ چکی۔ نیازی کا کرپشن مکاؤ نظریہ ختم ہو گیا۔ حمزہ شہباز کی پریس کانفرنس، کہنے لگے لوگ شکل نہیں کام دیکھ کر محبت کرتے ہیں، دشمن باہر بیٹھ کر سازش کر رہا ہے، اب یہ کھیل تماشا بند ہونا چاہیے۔ وزدار حکومت نے وسائل کی منصفانہ تقسیم سے جنوبی پنجاب کو ان کا جائز حق دیا۔ آج یہ علاقہ بھی صوبے کے دوسرے علاقوں کے شانہ بشانہ آگے بڑھ رہا ہے۔ حمزہ شہباز کو ترقی ہوتی دیکھ کر شرمندگی تو ہو ہی ہوگی۔ ترجمان پنجاب حکومت فیاض الحسن چوہان کا حمزہ شہباز کی پریس کانفرنس پر رد عمل، کہا عوام کو بیوقوف بنانے کی نون لیگ کی کوششیں بیکار جائیں گی۔ پاکستان کی خارجہ پالیسی ناکام ہو گئی، عمران خان کے اپنے لوگ کرپشن میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ وزیر اعظم کو پتہ ہی نہیں کہ مہنگائی اتنی بڑھ گئی کہ وہ کیا کریں گے۔ رہنما پیپلز پارٹی خورشید شاہ کی گفتگو، کہنے لگے 1 کروڑ نوکریاں، 50 لاکھ گھر کے وعدوں کا کیا ہوا؟ عمران خان نے آج تک کوئی بات پوری نہیں کی۔ وکلا اور عدالت ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہے، چاہتا ہوں کہ دونوں کے تعلقات بہتر بنائے جائیں۔ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس گلزار احمد کا پنجاب بار کونسل کی تقریب سے خطاب، کہا وکلا کے تحفظ کے قانون کے مسودے کو پڑھا اور اس پر غور کیا ہے، وکلا کو سہولیات کی فراہمی کے لیے جو ممکن ہو سکا کیا جائے گا۔ ملک میں کورونا سے مزید 54 افراد انتقال کر گئے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں 1308 نئے کیسز رپورٹ۔ ملک میں کورونا سے اموات 27947 ہو گئیں۔ گزشتہ روز 48,907 ٹیسٹ کیے گئے۔ مثبت کیسز کی شرح 2.6% رہی۔ کامیڈی کنگ عمر شریف کا جسد خاکی بدھ کو جرمنی سے کراچی پہنچایا جائے گا۔ نماز جنازہ انہی کے نام سے منسوب عمر شریف گراؤنڈ میں ادا کی جائے گی۔ عبداللہ شاہ غازی کے احاطے میں تدفین کی تیاریاں مکمل۔ عمر شریف کے بیٹے جواد عمر کا حکومت سے بھرپور تعاون پر اظہار تشکر۔ اچھی کرکٹ کے لیے مضبوط معاشی نظام ضروری ہے۔ ہماری کرکٹ اس وقت ICC کی فنڈنگ پر چل رہی ہے، جانتا ہوں کرکٹرز پر کس طرح محنت کرنی ہے۔ چیئرمین PCB رمیز راجہ کا کراچی میں پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں خطاب، کہنے لگے کرکٹ کی معیشت کو آگے لے کر جانا ہے، کاروباری طبقے سے مدد کی درخواست کر دی ہے۔ لے چلیں گے اس وقت لاہور جامع جماعت اسلامی سراج الحق میڈیا ٹاک کر رہے ہیں۔ اس لیے کہ لیکس ہوتی ہی لوگوں کو پتہ چلتا ہے اور ہمیشہ وہی چیز چھپائی جاتی ہے جو غیر قانونی ہو۔ کرپشن اور ٹیکس چوری کے نتیجے میں جو بھی پیسہ کمایا جاتا ہے وہ چوری ہی تصور کیا جاتا ہے، وہ کبھی بھی قانونی نہیں ہوتا۔ اگر یہ معاملہ انتہائی حساس نہ ہوتا تو برطانیہ میں آف شور کمپنیاں منظر عام آنے پر وزراء سے استعفیٰ نہ لیا جاتا۔ یہ معاملہ قانون سے زیادہ اخلاقی بھی ہے اور
ऑफशोर कंपनियां बनाकर अपने मुल्क से सरमाया बाहर मुंतकिल करना, ये इस बात की अलामत है कि जो भी पैसा है वो गैर कानूनी है और टैक्सेस से बचाने के लिए उनको बाहर मुंतकिल किया जाता है। ये काम अगर कोई फ़र्द करता है या इदारा करता है या मुंतखब फ़र्द करता है या गैर मुंतखब फ़र्द करता है, बहरहाल गैर कानूनी है। और इसलिए हमारा डिमांड यही है कि जिन हुकूमत वज़रा और मुशीरान के नाम पंडोरा पेपर्स में आए हैं वो फौरी तौर पर अपने ओहदों से मुस्तफ़ी हो जाए, बसूरत दीगर उन्हें ओहदों से बरतरफ किया जाए। तहकीकात में सरकारी असर और रसूख से बचने और शफाफियत के लिए ज़रूरी है कि जिन सरकारी अफसरान के नाम सामने आए हैं उनसे भी इस्तीफ़ा लिया जाए। जिन इदारों के हाजिर या साबिक अफसरान के नाम इस पंडोरा पेपर्स में आए हैं, हम ये भी चाहते हैं कि उन इदारों के सरबराहान की ड्यूटी है, फ़र्ज़ है कि अपने इदारे का तक़द्दुस बहाल रखने के लिए अंदरूनी तौर पर भी उनका एहतसाब करें। अब देखिए, भारत की आबादी हमसे 6 गुना ज़्यादा है और वहाँ भी ऑफशोर कंपनियाँ सामने आई हैं, लेकिन उनकी तादाद सिर्फ 400 है और हमारी आबादी उनसे बहुत कम है। लेकिन पाकिस्तान जैसे मुल्क में भी 700 से ज़्यादा ऑफशोर कंपनियाँ निकल आई हैं। जनाब इमरान खान साहब जब अपोजिशन में थे तो पानामा लीक्स की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन का मुतालबा करते थे, पूरी कौम को याद है। लेकिन अब पंडोरा लीक्स मंजर आम पर आने के बाद वज़ीर आज़म साहब ने अपने आपस में एक छोटी सी सिल कायम करने का फैसला किया है। हम हुकूमत के इस पेशकश को और इस फैसले को मुस्तरद करते हैं, इसलिए कि हम समझते हैं कि ये सिल दरअसल अपने सफ़ों में मौजूद ऑफशोर कंपनियों के मालिकान को बरीयत का रास्ता फराहम करने की कोशिश है। आवाम की आंखों में धूल झोंकने के मुतरादिफ हम इसको समझते हैं। और ज़ाहिर बात है, दोस्त अपने दोस्तों का एहतसाब कैसे कर सकता है? एक सरमायादार दूसरे सरमायादार का एहतसाब कैसे कर सकते हैं? न्यूट्रल एम्पायर का मुतालबा करने वाले वज़ीर आज़म उन अनासर को किसी न्यूट्रल कटरे में लाए ताकि इंसाफ होता हुआ नजर आए। हम समझते हैं कि ऑफशोर कंपनियों के मालिकान के लिए सिल ऐसी होगा। इस्लामी सराजुल हक लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनका कहना था कि छुपाया वही जाता है जो चोरी का पैसा होता है।